سے کہ یہ جو کرنسی کنٹرول ہو رہی ہے اور اپنی ریئل ویلیو کی طرف آ رہی ہے، صرف روکا کس کو ہے کہ جو لوگ ڈالر ہے وہ ٹیکس بچا کے ڈالر خرید رہے، صرف ان کو روکا ہے ایکسچینج کمپنی کو. جو لوگ جو ہے وہ ناجائز طور پہ ہمارے ملک سے ڈالر کو باہر بھیج، صرف ان کو روکا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا. اٹ واز رائٹ آف دا گورنمنٹ، جو کہ SIFC سے حکومت کو جو ہے اس کی سپورٹ ملی اور اس کے بعد پورے ملک میں آپ نے دیکھا ایک نظام قائم ہو گیا. اس کے بعد جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ 160 روپے کا ڈالر 286 ہوتا یا 305 ہوتا، جس کی وجہ سے ہماری پوری قوم کو یہ مہنگائی جو ہے وہ کا سامنا کرنا پڑا. ایکسپورٹ جو آپ سمجھتے ہیں ایکسپورٹ تو 20% گھٹ گئی. اگر کرنسی کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھتی تو پچھلے سال 160 تھی، اس سال جب سال بند ہوا تو 286 تھی. ایکسپورٹ تو $32 بلین کی $27.5 بلین رہے گی، $5 بلین گھٹ گئی الٹی. تو اس کا مطلب ہے جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہے اس کا ایکسپورٹ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بیکاز ایوری تھنگ از ڈالرائزڈ. را مٹیریل بھی ڈالرائزڈ ہیں، انرجی بھی ڈالرائزڈ ہے، تمام اسپیئرز بھی ڈالرائزڈ ہیں. اس کی جتنی چیزیں انپٹس ہیں، ویری لٹل پورشن از دیئر. ہمارے ملک میں آج کے دن $10 بلین کا ایکسپورٹ سرپلس موجود ہے. $7.5 بلین کا صرف ٹیکسٹائل میں سرپلس موجود ہے. آج ٹیکسٹائل کے بھی سارے صنعت کار موجود تھے. ہمارے پاس اس کے علاوہ $2.5 بلین کا ڈفرینٹ گڈس کا سرپلس موجود ہے. $3 بلین کی اس سال روئی جو پچھلے سال امپورٹ کرنی پڑی تھی، $3 بلین کی روئی سرپلس ہو گئی ہے صرف پچھلے 6 مہینے کی محنت میں، جو کہ پچھلے سال 5 ملین بیل ہوئی تھی. مجھے اللہ سے امید ہے اس سال 12 ملین بیل ہوئی گی. 7 ملین بیل کا مطلب $3 بلین ہے جس کا را مٹیریل ہمارے ملک میں ہوگا. تو ہمارا ملک دوبارہ سے، میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں، ہمارا ملک دوبارہ راستے پہ ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لو ہینگنگ فروٹس کیوں ہیں، کیونکہ ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ. ہم اس لیے آئے ہیں کہ صنعت اور تجارت کا خیال رکھیں، جو ہماری ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن الیکشن کرا رہا ہے. اب اس صنعت اور تجارت میں ہمارا کیا کام ہے کہ ہم انڈسٹری ایکسپرٹ، میں نے بار بار کہا ہے کہ ہمارے ملک کا پوٹینشیل $100 بلین ہے. ہم نے ایک ایسا ویژن سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی ایکسپورٹ 5 سال میں $100 بلین پہ چلی جائے. 76 سال میں کہاں پہنچی ہے؟ $27 بلین. میں کہتا ہوں ہمارے ملک کا پوٹینشیل ہے $100 بلین کا. ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا رہا ہوں. میں نے فشری سے میٹنگ کی، آپ سے پوچھتا ہوں، بتاتا ہوں. $446 ملین کی فشری کی ایکسپورٹ ہے. پتہ چلا کہ جناب پچھلے 6 سال سے جو شرمپ کی ایکسپورٹ ہے امریکہ بین ہے. کیوں بین ہے؟ صرف ایک جو ہے وہ میکنزم ہے جس کے تھرو انہوں نے شرمپ کو جو ہے وہ نکالنا تھا، جس کو TED کہتے ہیں. تو انہوں نے ٹرٹل ایکسٹروژن سسٹم، اس کو انہوں نے جو ہے، جو امریکن ٹیم آئی تو اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. آج وہ 6 سال سے ہماری بین لگی ہے. EU ابھی تک کھل نہیں سکی. یہ دنیا میں بلینز آف ڈالرز کا ٹریڈ ہے، ہمارے پاس سامنے موجود ہے. ہمارے پاس یہاں پہ 2000 ٹرالے ہیں جو فشری کے شرمپ اور جو ہے وہ فش کی جو ہے وہ یہاں سے ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور ہماری لوکل ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں. صرف انہوں نے فشری ڈپارٹمنٹ سے 3 چیزیں کہی ہیں جس از اے لو ہینگنگ فروٹ. کچھ بھی نہیں ہے، صرف مینجمنٹ ہے. وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم اسی سال 500 ملین بڑھا دیں گے. فارماسیوٹیکل والوں سے میٹنگ کی. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں ٹیکسٹائل کے بعد سب سے بڑی صنعت اگر ہے تو فارماسیوٹیکل ہے، جو موسٹ آرگنائزڈ ہے. ان سے پوچھا تمہاری ایکسپورٹ کیوں $250 ملین ہے؟ آپ سوچیں پورے پاکستان میں ٹیکسٹائل کی $16.5 بلین کی ایکسپورٹ ہے. ایگریکلچر جس میں رائس، یہ فشری سب ملا کے 5 بلین ہے. پورے پاکستان کی ایکسپورٹ مینوفیکچرڈ گڈس کی اس کے علاوہ صرف $5 بلین. پورے پاکستان کی 25 کروڑ. ایتھوپیا کی بھی $10 بلین ہے. سو کوئی مسئلہ ہے، اسی مسئلے کو بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں آگے ہم چل سک رہے. یہی ہمارا کام ہے. اسی کے اوپر جتنے گھنٹے لگیں گے، میں نے ایک ہی بات کہا ہے، 120 دن ہے، ہر گھنٹہ 24 گھنٹے انڈسٹری کے لیے اویلیبل ہوں. گورنر صاحب فیڈرل گورنمنٹ کے یہاں پہ ماشاءاللہ نامنی ہیں، یہاں پہ گورنر ہیں سندھ کے، اور کراچی سب سے بڑا شہر ہے. تو ہم نے 30 دن پہلے جو میٹنگ کی تھی اس کا نہ صرف یہاں فالو اپ کیا بلکہ نئے ٹارگٹس نہیں ہیں کہ ہم نے اگلے 30 دن میں ان کو لے کے کیا چیز جو ہے اس کو سنبھالنی ہے. گیس ہمارے پاس، ہم سب کو پتہ ہے کہ گیس کی شارٹ فال ہے. اگر ہم ضد کریں گے، اور وہ صرف سندھ کی گیس، ہم کسی آرٹیکل کے خلاف نہیں کہہ رہے 150 ہے. میں نے کہا ہے کہ میں اگلے ہفتے انشاءاللہ منسٹر آف انرجی کو بھی لے کے آؤں گا کہ اس کا نظام بنائیں. اگر ہم سب ضد کریں گے کہ ہمیں $4 کی گیس چاہیے تو وہ تو ہے نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ $17 میں خرید کے $4 کی دے دیں یا گھروں کی گیس بند کر دیں. وی نیڈ ٹو گو آن جو ہے پروونشل بیک اپ.
کم از کم پروونس کی، تاکہ صنعت تو پوری چلے. اگر ہم ضد کریں گے کہ میں صنعت نہیں چلاؤں گا، مجھے $4 کی گیس، مجھے $4 کی گیس، تو ہے نہیں. تو سسٹم میں جو گیس ڈالنی ہے، 150 کی شارٹیج ہے، 200 کی شارٹیج ہے، اس کا جو ویکاگ ہونا ہے اس کی ضرورت ہے. صنعت کاروں کو بھی سمجھایا، ان کو بھی سمجھا کے. ناؤ وی نیڈ ٹو موو فارورڈ، تاکہ یہ تمام نظام صنعت جو ہماری ہے $10 بلین کی ہمارے پاس سرپلس کیپیسٹی ہمارے ملک میں ہے جو چلانی ہے ہم نے. اگر $10 بلین ہماری انڈسٹری چل جائے اور ایکسپورٹ آ جائے، $10 بلین کا مطلب 10 ملین جابز بھی ہیں ہمارے پاس کھڑے ہوئے. ہم نے ان صنعت کاروں کو پورے ہاتھ پکڑ کے انشاءاللہ تعالیٰ پٹری پہ چڑھانا ہے. آئی بلیو ان ون تھنگ، ہمارا ملک ہے، یہ صرف $300 بلین کی اس وقت اکانومی ہے، 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، $1200 پر پرسن. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملک کم از کم $3 ٹریلین کی اکانومی کا یہ ملک ہے 10 سال میں. یہ میرا ایمان ہے. میری 2 پشتیں کراچی میں دفن ہیں، میرے دادا بھی، والد صاحب بھی آپ ہی کے شہر سے سینیٹر بھی تھے، یہی دفن ہے. جتنا پوٹینشیل اس شہر میں ہے شاید کسی شہر میں نہ ہو، چاہے وہ آئی ٹی ہے، چاہے وہ فارماسیوٹیکل ہے، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے. اور جو پورے پاکستان میں یہاں سے لے کے پشاور تک جو پوٹینشیل ہے، چاہے جیمز جولری ہے، چاہے ہماری ہم جو انڈسٹریوں کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ ایگریکلچر ہے، تو اتنے لو ہینگنگ فروٹس ہیں. صرف محنت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے. ہمارے ملک میں یہ $1200 پہ جو کھڑے ہیں، پاکستان جیسا ملک،